ہمارے بیچ میں شاہد صاحب ہیں، جو کہ شاہد شیخ صاحب ہیں، جو کہ ممبئی سے بھی ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں، جو کہ اس پورے ٹرسٹ کے ٹرسٹی بھی ہیں اور خاص طور سے پریزیڈنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ انگریزی میں. اور ہمارے بیچ میں حمزہ صاحب بھی ہیں، جو کہ اس درگاہ کے یہاں کے جو کہ بریلی کہلاتا ہے اس کے چلانے والے بھی ہیں. خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پہ چاہے جواری نہ آئے یہاں پہ یا جو کوئی بھی آئے وہ یہاں سے بھوکا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں کا جو لنگر ہے وہ 24/7 چلتا رہتا ہے ہمیشہ. ہم آج کچھ چیزوں کو لے کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. جس سال کے آج ایک عجیب سا ایک ماحول پھیلا ہوا ہے. جس سال کے صوفیزم جو نہ ہے وہ نہ کسی مسلمان کو بلونگ کرتا ہے، نہ ہی وہ عیسائیوں کرتا ہے، نہ ہندوؤں کرتا ہے. تو ہلکا سا اس چیز کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، پہلے شاہد صاحب سے، پھر اس کے بعد میں حمزہ صاحب سے. شاہد صاحب پلیز. بہت بہت شکریہ جان صاحب، آپ کی اس نیٹ ورک پر ہمیں دعوت دینے کا اور اس انٹرویو کے لیے، اور بہت بہت شکریہ اس تعارف کے لیے جو ہمارے آستانہ، ہماری خانقاہ اور ہمارے مرشد کے بارے میں آپ نے جو بتایا. اگر میں اس کو بہت ہی نٹ شیل کے اندر بیان کروں، اس کی سمری بیان کروں، تو یہ ہے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک فرمایا ہے کہ الخلق کلہ عیال اللہ، یعنی یہ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے. ایوری کریشن از دی فیملی آف اللہ. اور یہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے. تو صوفیزم سب سے پہلے انسان کو منصب انسانیت پر پہنچاتا ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کیسے بھی رہنے والا ہو، ہے انسان. اور انسان وہی ہے جس میں انس ہو، انس سے انسان بنا، اور انس ہے محبت کا نام. واہ. تو جو نفرت پھیلائے وہ انسانیت سے کچھ تھوڑا دور ہے، چاہے مذہب کے اندر پھیلائے چاہے مذہب سے باہر پھیلائے، وہ انسانیت سے تھوڑا دور ہے. ایک دوسری چیز، مذہب بہت پاکیزہ چیز ہے، دھرم جو ہے پاکیزہ چیز ہے، لیکن دھرم کون سا؟ وہ دھرم جو لوگوں کو جوڑے، انسانیت کو جوڑے، وہ دھرم ہے. توڑنے والا دھرم نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. ریلیجن از وچ یونائٹس. اف اٹ از ڈیوائڈنگ اٹس ناٹ ریلیجن، اٹ could be something else. یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ تھوڑی بات سمجھ میں آ جائے تو جو بھی ملک کے حالات ہے یہ بالکل بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے ملک میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے ہر چیز موجود ہے، ہر ٹیلنٹ موجود ہے، ہر ریسورس موجود ہے. اور یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی آج سے نہیں، سنس ایجز ایگزسٹ کر رہی ہے. تو یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے حالات جو ہے بہتر نہ بن سکے. ہمارا سب کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کی قدر کریں، مانوتا کی قدر کریں. سمجھے؟ یہ اور صوفیزم یہ بیس ہے اس کا. صوفیزم یہی چیز سکھاتا ہے. میں آپ کو بس ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں. خرقان جو اس وقت پرشیا کے اندر تھا، وہاں کے ایک بزرگ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی شاذلی. ان کی جو خانقاہ تھی، جیسا یہ بھی ایک خانقاہ وٹ یو کال اے سینکچوری اور موسلم، سمجھے نا، درگاہ، خانقاہ، آستانہ. ان کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے دروازے پر آنے والے کا مذہب نہ پوچھا جائے، اس کی ضرورت پوچھی جائے. تو ہم خانقاہوں سے ہمیشہ امن کا پیغام، پیس کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتے ہیں. یہاں پر جیسا آپ نے فرمایا، پیٹ کی غذا بھی فراہم کی جاتی ہے اور روح کی غذا بھی فراہم کی جاتی ہے. آج سب کچھ لوگوں کے پاس ہے، سکون نہیں ہے، روح جو ہے آج بھی تڑپ رہی ہے. تو یہ خانقاہ کا کام یہ ہے کہ بے سکون اور بے سہارا لوگوں کو سکون اور سہارا دینا. ہم خانقاہ کے اندر ایک پرنسپل رکھتے ہیں، یہاں لوگ دینے کے لیے نہ آئے، یہاں سے لے جانے کے لیے آئے. اور ثقلین میاں حضور کا انفرادیت یہ تھی کہ ہمیشہ انہوں نے دنیا کو دیا ہے،
کبھی دنیا سے مانگا نہیں ہے. یو مسٹ ہیو گون. آپ پوری درگاہ آستانہ دیکھیں گے, دیر از نو ڈونیشن باکس, دیر از نو گلک, دیر از نو رسید بک, کچھ نہیں ہے یہاں پر. اور نہ یہاں کوئی منگتا ہے. کسی خادم کی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کسی سے کچھ مانگے. یہ اس کی کائنات ہے, وہی سب کچھ عطا کر رہا ہے, اور وہ ہمارے مرشد کے ذریعے دنیا کو مل رہا ہے. سر میں مزمل صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو کہ ہمارے ہندوستان کے مین شروع کرنے والے تھے, بادشاہ, بالکل بادشاہ کہلاتے ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہ اجمیر میں بیٹھتے ہیں, انہوں نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی جب میں نے ان سے کہا کہ کچھ کتابیں دے دیجیے گا, تو ان کے پاس زیادہ تر اردو کتابیں تھیں, تو انہوں نے جو انگلش میں یا اس کو ٹرانسلیٹڈ تھیں وہ انہوں نے میرے کو دی تھی. ماشاءاللہ. اس میں ایک لفظ مجھ کو بہت اچھا لگا تھا. اس میں یہ تھا کہ مانگنے کی طرح مانگ تو اللہ تیری فریاد پوری کرے. کیا بات ہے, بالکل. کہ مانگنے کی طرح مانگ تو اللہ تیری فریاد کرے گا. کسی کے سامنے اگر ہم جاتے ہیں تو یہ فریادی جگہیں ہیں جو جہاں پر کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. آپ سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں, اور کتنے زائرین قریب آپ کے پاس روز قریب آتے ہوں گے؟ جی, میں آستانہ ثقلینیہ شرافتیہ جہاں بھی آپ تشریف لائے ہیں, بیٹھے ہیں, میں یہاں کے ایک ادنا سا خادم ہوں, اور اس خانقاہ کا تعارف اور صوفیزم کا تعارف میں سمجھتا ہوں بہت بہتر سے شاہد بھائی نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. خانقاہ جیسے کہ رحمۃ للعالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور آپ نے تمام انسانیت کی خدمت کی, انسانیت کو پیغام دیا, ناٹ مسلم, انسانیت کا پیغام دیا, اتحاد اور محبت کا پیغام دیا. یہاں تک کہ آپ نے ظلم و زیادتیاں برداشت کی, آپ نے پتھر اپنے اوپر برداشت کیے, زخمی ہوئے, لیکن کبھی بھی محبت اور انسانیت کے سبق سے اور پیغام سے لوگوں کو ہٹنے نہیں دیا. یہی پیغام اولیاء کرام کا ہے. خانقاہیں جو آج قائم ہیں یہاں ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں, تو اس کا مقصد ہی یہی ہے, انسانیت کی خدمت. یہی کام اولیاء کرام نے سنبھالا, اور آج ہماری خانقاہ شریف پر جہاں آپ تشریف فرما ہیں, یہی کام انجام دیے جاتے ہیں. انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے, محبت کا پیغام دیا جاتا ہے, اور یہاں پر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہمارے بزرگوں نے بڑا پسند کیا ہے, اور اس کام کو بڑھ چڑھ کر یہاں کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خانقاہ سے لاکھوں لوگ فیض پا رہے ہیں. ہندوستان کے تو پا ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی لوگ یہاں سے بہت وابستہ ہیں اور بہت فیض اٹھاتے ہیں. ہم اس سمے درگاہ پر ہیں جو کہ ثقلین میاں کی درگاہ کہلاتی ہے آپ کے بریلی کے اندر. یہ کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے جہاں پر کہ ہمارے پاس 300 مائک ہوں گے, تو لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر کے مائک بار بار ایکسچینج کرنے پڑ رہے ہیں. معاف کیجیے گا ذرا پھر سے مجھے ایک بار. اور ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں اس معاملے کو, تاکہ ہم 2 منٹ کے اندر آپ ایک نٹشل یہ بتا دیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آج سرکار کیا ہے. دیکھیے, سب سے پہلا پیغام تو میرا مائنورٹیز کو ہے کہ وہ ٹالرنس, قوت برداشت, اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے, اور یہ جان لے کہ حقیقی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے, تو آپ نراش نہ ہو. دوسرا, یہ ملک کی سب سے بڑی خوبی ہے یہاں کا سنویدھان, دی کانسٹیٹیوشن, جس نے ہر چھوٹے سے چھوٹے طبقے کے حقوق, ان کے رائٹس کو کی حفاظت کی ہے. تو اس سنویدھان کا پالن یہ انیواریہ ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ گنگا جمنی تہذیب کا ہندوستان کہلاتا ہے. تو یہاں پر میری خاص طور پر تمام سیاستدانوں سے یہاں سے اپیل ہے کہ خدارا کوئی ایسی کھائی نہ کھودی جائے کمیونٹیز کے درمیان جسے بھرنے میں بڑا دشواری آئے. ہم آپ سب کا خون جو ہے وہ لال ہی ہے. ہم بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں, کرسچنز بھی انسان ہیں, ہندوز بھی انسان ہیں, بدھسٹ بھی انسان ہیں, جوز بھی انسان ہیں. ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ انسان ہے. تو سب سے پہلے, اور اللہ نے یہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے جتنی بھی مخلوق کو قائم کیا ہے اس میں سب سے بہترین کریشن اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. تو وہ انسانیت کے منصب پر پہنچنا, یہی انسانیت کی معراج ہے, یہی عروج ہے, اور اسی سے ترقی ہوگی. اور آئی ڈونٹ سی
कि इस पाथ को, ये सूफीज्म के पाथ को, ये ऋषि मुनियों के पाथ को, और ये जो उन लोगों ने किया है जो सिर्फ अल्लाह की जात के लिए जीते थे, उन लोगों ने जो पैगाम दिया है उस पर अगर हम गामजन रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया विल बी अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड। जो जिक्र हुआ है गंगा जमुना तहजीब का, गंगा जमुना तहजीब के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि गंगा एक नदी जो कि इलाहाबाद के अंदर बहती हुई आती है, जमुना बह कर के आती है, इससे एक धारा और पैदा होती है, इससे एक और बंद रिवर कहते हैं, उसको सरस्वती कहते हैं, वो छिपी हुई धारा है। तो वो उसका जिक्र हमारे शेख साहब कर रहे थे इस समय कि वो धारा जो बहती है, जो दिखती नहीं है, वो भी हम सब में दिखनी चाहिए, और हम इस देश के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। शुक्रिया आप सबका।